الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف مخلوقات میں سے بنایا، یعنی انسان بنایا. پھر بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان میں بھی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ کا کتنا بھی شکر کر لیں کم ہی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر مسلمان کے بعد ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر گامزن کیا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں عقل سلیم سے نوازتے رہیں. اس کی گناہ پر اللہ نے ہمیں قرآن کو سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ سجدہ آیت نمبر 4 میں: اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کے تمام چیزوں کو پیدا کیا 6 دن میں، پھر عرش پر مستوی ہوا. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین نہ صرف اکیلا اس نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اس آیت کو
نازل کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اس آیت کریمہ میں ایک چیز معلوم ہوئی کہ انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں کہا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے یعنی اللہ ہی نے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو پیدا کیا. کیوں؟ کس لیے؟ اللہ نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. سب سے پہلے اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو بنایا 6 دن میں. اس کے بعد اللہ نے لوگوں کو، انسانوں کو پیدا کیا صرف اسی کی عبادت کے لیے. پیدا کرنے کے بعد ایک سسٹم مقرر کیا کہ موت اور زندگی انسان پیدا ہوتا ہے، وہ زندگی گزارتا ہے، پھر ایک دن اس کو موت آئے گی، اور اس زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، تاکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، میری عبادت کرنے والا کون ہے، میرے رسول کی اطاعت کرنے والا کون ہے، کون شریعت پر مکمل طور پر چلنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہے. لوگوں کو زندگی دے کر اللہ نے آزمانا چاہا کہ لوگ کتنے بہتر عمل کر سکتے ہیں، اس کے انتہا موت ہے. اللہ نے کہا سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آئے گی، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کالا ہو یا گورا ہو، لمبا آدمی ہو، لمبے قد والا ہو، چھوٹے قد والا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اس کو موت کا مزہ، موت آنی ہی ہے، اس کو موت آ کر ہی رہے گی. پھر آگے اللہ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے، کس وقت کیا کرتے تھے، تمام اعمال کا، تمام کاموں کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز دے گا. یہ قیامت چیز کیا ہے، یہ قیامت ہے کیا ہے؟ لفظ قیامت بارہا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اس کو. اللہ نے سورۃ الحاقہ آیت نمبر 1، 2 اور 3 اور 4 میں کہا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. ثابت ہونے والی، وہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ یعنی قیامت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں الگ الگ جگہ الگ الگ نام دے کر کہا. کہیں قاریہ کہا، کہیں پر صاخہ کہا، کہیں پر طامۃ الکبریٰ کہا، کہیں پر حاقہ کہا. اس میں ثابت ہونے والی سے مراد قیامت ہے. قیامت کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ قیامت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قیامت وہ ہے جسے ثمود اور عاد نے جھٹلایا تھا. قیامت کیا ہے؟ یہ لفظ قیامت، یہ دن کون سا ہے؟ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفطار میں کہا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اللہ نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. سورۃ الانفطار آیت نمبر 4. جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، جب قبر جو ہے دفن انسان کو کر دیتے ہیں، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. اللہ نے دوسری جگہ وضاحت کرتے ہوئے کہا سورۃ الانشقاق آیت نمبر 4 میں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اور اس کے اندر یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے اگل دے گی، اسے باہر نکال کر پھینکے گی اور وہ خالی ہو جائے گی.
یعنی بروز قیامت جب واقع ہوگا قیامت کا دن، تب زمین خالی ہو جائے گی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو زمین کے اندر جو کچھ ہوگا خزانہ ہوگا، خزانہ وہ سونا چاندی ہو جتنی بھی چیزیں جو بھی ہے اس کے اندر، مردے ہو جو بھی ہے، اسے نکال کر پھینک دے گی، زمین باہر پھینک دے گی اس کو۔ یہ دن ہے قیامت کا، یہی دن ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے اگل دے گی، باہر نکال کر پھینک دے گی۔ اسی قیامت کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2864 2864 میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ یہاں تک کہ وہ 1 میل پر ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے موافق، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے نیک اعمال ہو یا گناہ کے اعمال ہو، نیک لوگ ہو یا گناہگار لوگ ہو، لوگ اپنے اعمال کی بدولت اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹکنے تک پسینے میں ہوگا، ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ازار باندھنے کی جگہ یعنی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو کوئی کسی کو پسینے کی لگام پہنا دی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہاتھ سے اشارہ کیا اللہ کے رسول نے، یعنی منہ تک لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے قیامت کا دن جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تعالی بہت سے سوالات کرے گا۔ سب سے پہلے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں، جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 864۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے لوگوں کو ان کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا کتنی نماز پڑھتا تھا، کس وقت پڑھتا تھا، کتنے دن کی نماز پڑھا ہے، کتنی نماز کو تاخیر کیا ہے، قضا کیا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر آدمی کے پاس نماز جیسی نیکی نہ ہو تو کیا جواب دے گا، کیا کہے گا؟ یہ وہی نماز ہے جس کے لیے، جس کو چھوڑتے ہیں، کس لیے لوگ چھوڑتے ہیں اس نماز کو؟ کچھ لوگوں کو نماز پڑھنا پسند نہیں ہے، کچھ لوگ نماز کے سامنے، مسجد کے سامنے سے گزرتے نکل جاتے ہیں لیکن نماز پڑھنا انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے چیز ہے؟ آدمی تجارت کے لیے، سفر کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ کس لیے کماتا ہے آدمی؟ یہ سوچتا ہے آدمی کہ اگر میں اچھا سا اگر کماؤں گا، اگر جاب کو مکمل طور پر ادا کروں گا، تجارت میں مصروف رہوں گا، نماز کو اگر مؤخر کر دوں گا، تاخیر سے پڑھوں گا تو میرا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دکان ہے، اذان ہو گئی تو دکان میں بیٹھ گیا تجارت کرتے ہوئے، سامان کو بیچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس 15 منٹ کو اگر میں دکان کو چھوڑ کر چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کوئی کسٹمر کسی طرح چلا جائے، میرا نقصان ہو جائے۔ انسان کس کے لیے کماتا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جا کر گورنمنٹ میں جا کر رہتے ہیں 10 سال، 20، 25، 30 سال، 40 سال تک، 50 سال، بہت سالوں تک رہتے ہیں، بڑھاپے میں واپس آ جاتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے اچھا ہے، اگر شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو ان کے لیے خسارے والی چیز ہے۔ جو آج ہم لوگ جو اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، کیا یہ لوگ ہمارے لیے کام آئیں گے؟ یہ سوچنے والی چیز ہے۔ یہ لوگ کیا ہمیں کام آئیں گے اللہ کے سامنے؟
اللہ نے سورۃ العبس میں کہا، آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36 میں اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ اور اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ وہ دن ہے جب لوگ انبیاء کے پاس جا کر کہیں گے، شفاعت کے بارے میں کہیں گے، تو انبیاء کرام کہیں گے نفسی نفسی، وہ دعا کریں گے اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ انبیاء کرام کہیں گے، صرف اپنے بارے میں انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ اس دن سے مجھے بچا لے، اس سخت عذاب سے مجھے بچا لے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے میری ماں کی پرواہ نہیں ہے، وہ ماں جس نے مجھے جنا ہے، جو میری پرورش کی ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، مجھے بچا لے اللہ مجھے بچا لے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہ وہ دن ہے جب آدمی محشر کے میدان میں قیامت کے روز دیکھے گا، اپنے بھائی کو دیکھے گا، اپنی بیوی کو دیکھے گا، اپنے والدین کو دیکھے گا، اپنے بیٹے کو دیکھے گا، اپنے تمام رشتہ داروں کو دیکھے گا، اپنے قریب لوگوں کو دیکھے گا، اپنے دوست و احباب کو دیکھے گا۔ جب وہ اپنے بیوی کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس جب وہ جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جا کر وہ کہے گا کہ اے بیوی، دنیا میں تجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں تیرے لیے میں بہت محنت کیا ہوں، جو کچھ تو مانگتی تھی اس کو لا کر دیا ہوں، تیرے ساتھ خوشی کے ساتھ رہتا تھا، تیرے ہر ضرورت کو پوری کرتا تھا، لیکن آج ایسا دن ہے تو مجھے ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی، مجھے ایک نیکی دے دے۔ تو بیوی کہے گی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے، آپ کی بات تو صحیح ہے، آپ دنیا میں مجھے بہت سارے محبت کرتے تھے، میری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ مجھے بھی ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دن ہے۔ آج ہم لوگ اپنی بیویوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ماں باپ کے تک نافرمانی کر دیتے ہیں، ماں باپ کو تک چھوڑ کر اپنی بیویوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں، گھر کو چھوڑ کر اپنے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ والد اپنے اولاد کی ضرورت کے لیے بہت دور تک جا کر کماتا ہے، بہت دور تک جا کر محنت مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں جا کر گھومتا ہے، دھوپ میں پسینے میں گھوم کر تجارت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد کے لیے فائدہ مند ہو جائے، اسکول کے بچوں کی اسکول کی فیس بن سکے، ان کی ضرورت کی چیزیں لا کر دے سکے، کرتا ہے۔ لیکن بروز قیامت یہ والد اپنے بیٹے کے پاس جا کر کہے گا بیٹا میں دنیا میں تیرے لیے اتنا احسان کیا ہوں، تو جو چیزیں مانگتا تھا وہ لا کر دیا ہوں، مجھے آج کے دن صرف ایک نیکی دے دے، ایک نیکی۔ تو بیٹا کہے گا ابو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے آپ کی، دنیا میں آپ نے میری ہر ضرورت کو پوری کیا، لیکن آج کے دن نہیں، وہ ایک نیکی کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ اس دن آدمی اپنے بارے میں سوچے گا، صرف کون اس کے بارے میں، کیا اس کے بارے میں سوچے، کون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں سوچے۔ سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ آج ہم لوگ دوستوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، راتوں کی نیند کو تک قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں کام آنے والے نہیں۔ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، لیکن اللہ کے حق کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کی شریعت کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو پامال نہ کریں، شریعت کو سمجھیں اور شریعت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، یہ آخرت کے لیے بہتر چیز ہے۔
الحمدللہ۔ تو محترم سامعین، آج کے دن جس عنوان کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ انسان کا حساب کا دن کیا ہے، وہ کیسا حساب ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، وہ دن کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس دن کے بارے میں سوچنے کی، سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس دن سب سامنے پیش کیا جائے گا، کوئی بھید، کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی، کوئی بھید، کوئی راز چھپا ہوا نہیں رہے گا، سب سامنے پیش کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائیں گے، اس ہاتھ میں دے دی جائیں گے، وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو پڑھو میرے نام اعمال، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لو میرے نام اعمال پڑھو، لو میرے نام اعمال پڑھو، لو میرے نام اعمال پڑھو، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ضرور ہوگا، مجھے ضرور یقین تھا، مجھے یقین و یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ شخص دل پسند منمانی زندگی عیش کے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، اس کو کہا جائے گا جو چاہے کہو، جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین نے اور ان لوگوں کے بارے میں دوسرا ایک طبقہ ہے اس کے بارے میں کہا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ اللہ کہے گا، اللہ نے بیان کر دیا لوگوں کے بارے میں جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، نیک آدمی کی نام اعمال دائیں ہاتھ میں، اور جو برا ہوگا، جو بدبخت ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے، اس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی جائیں گے۔ وہ کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش مجھے میرے نام اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش میری کتاب نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، میں جانتا ہی نہ تھا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میرے موت میرے کام کو تمام کر دیتی، یعنی موت جو آ گئی تھی مجھے دنیا میں، اس کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو میرے لیے بہتر ہوتا، کاش کہ موت ہی میرے کام کو تمام کر دیتی۔ ما اغنى عني مالیہ، آج میرا مال میرا کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور میری سلطنت، میرا منصب، میرا عہدہ خاک آلود ہوا، خاک میں مل گیا، برباد ہو گیا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کسی کا دنیا میں کوئی آدمی دیکھیں انسان کیا کچھ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مال کو کماتا ہے، اللہ کے شریعت کو، احکامات کو پامال کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، دولت کماتا ہے، زکات نہیں نکالتا، رمضان کے روزے کمائی کے لیے، تجارت کے لیے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، فرض روزوں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مال کو کماتا ہے، کیا فائدہ اس مال؟ کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ پیدا نہیں ہوگا یہ مال، اور دھوکہ دے کر عہدہ و منصب پر کھڑتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں، لوگ اس کو پسند کریں، لیکن ہلک عنی سلطانیہ، اس کی سلطنت، اس کا عہدہ، اس کا منصب سب چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کیا کرتے دنیا میں، ہاں اللہ میرے پاس بہت بڑی جائیداد تھی، بہت زمین تھی،
اتنے گھر تھے میرے پاس، اتنی گاڑیاں تھی میرے پاس، اتنا بڑا تجارت تھا میرا، ہاں اچھی بات ہے، چلو چلو جنت میں بھیج دو اسے، ایسا کہیں گے نہیں، بہت بڑا کام کر کے آیا تھا، شاباش، بہت بڑا اچھا کام کر کے آیا تھا، چلو بہت بڑا نام تھا اس کا، چلو جنت میں بھیج دو اسے۔ پھر کسی سے اللہ ایسا پوچھے آپ کیا کرتے تھے؟ نہیں اللہ مسجد کی بہت بڑی تعمیر کیا ہوں، اس میں حصہ میرا تھا بہت بڑا، اور میرا بینک میں اچھا سا میں سود وغیرہ کے بارے میں ان سے تعلق رکھتا تھا، میں انٹرسٹ کے لیے پیسہ دیتا تھا سود پر، میرا بڑا بزنس تھا، چلو بہت اچھا کام کیا ہوا، چلو۔ ایسا نہیں ہے، پیسے والا امیر نہیں ہے، جنت پیسے والوں کے لیے نہیں ہے، جنت نیک لوگوں کے لیے، دنیا میں جس کا نام تھا اس کے لیے جنت نہیں ہے، جو اللہ کے یہاں جس کا نام ہے اس کے لیے جنت ہے، جو حرام کمائی کما کر زندگی گزارا ہے حالانکہ اپنی سلطانیہ کے طور طریقے سے، یعنی سلطنت پر تھا، حرام کمائی وہ بھی کھاتا ہے، حلال کمائی وہ بھی کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، یہ کرتے ہوئے اگر زندگی گزارا ہے تو اس کو اچھا نہیں، اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ہلک عنی سلطانیہ، اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یہ سخت حکم ہے، یہ سخت، اس آیت کو یاد رکھیں، اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، بات پہنا دو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں دوزخ میں پھینک دو، جہنم میں ڈال دو اس کو۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لوہے کے زنجیر کو گلے میں باندھنا، اور تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو لوہے کی جو سرل جس کو کہتے ہیں، جو لوہے کی چیز کو اس کے دور سے ڈال کر اس کے منہ سے، اس کے گردن سے نکالا جائے گا، اس کے پیچھے حصے سے ڈال کر اس کے گردن سے نکالا جائے گا، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ کس کے لیے عذاب ہے یہ چیزیں کس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں؟ اللہ کس کے لیے بیان کر رہا ہے یہاں پر چیزیں؟ یا قرآن کس کے لیے؟ قرآن مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے، صرف استادوں کے لیے محدود ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ نصیحت کی چیز ہے، اسے انسان فائدہ اٹھائے، انسان قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بزنس کر کے، تجارت کر کے قرآن و حدیث پر تجارت کرتا ہے، جہاں پھونک کر کے دو تین سورتیں پڑھتا ہے، پھر پھونک مارتا ہے، پھر 2-3 سو لیتا ہے، یہ بزنس بنا لیے لوگ۔ قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے۔ محشر کے میدان کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے، وہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں، اے بیٹی جو کچھ تمہیں چاہیے، جو کچھ بھی مانگنا ہے دنیا ہی میں مانگ لو، کیونکہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کے سامنے میں تیرے باپ ہونے کی حیثیت سے میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا تیرے۔ تو سوچے کیا ہے ہمارے پاس آج، ہمارے پاس کیا ہے آج؟ ہم لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ صبح اللہ کے نافرمانی، دن بھر اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب انبیاء کرام بھی کہتے ہیں نفسی نفسی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پر رحم کر، مجھے دوسروں کی پرواہ نہیں ہے۔ سورۃ المعارج میں بیان کیا ہے، اللہ نے کہا کہ اس دن آدمی اس جہنم سے بچنے کے لیے، اس سخت عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں، یعنی اس کے بدل، اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے، چاہے تو میری بیوی، میرے بچے اور میرے رشتے دار تمام کو لے لے، مجھے بچا، پوری دنیا کے لوگوں کو لے لے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ یہ کہے گا آدمی، کوئی کسی کی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ مال و جائیداد، یہ تمام چیزیں دنیا جتنی خوبصورت دکھتی ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ گئے تو آخرت برباد ہے، پورا مکمل طور پر برباد ہو جائے گا آخرت۔ کیونکہ انسان جب دنیا کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی سے پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ لوگوں کا مسئلہ یہی ہے، 1 روپے کا کوائن لے لیں آپ، ایک سکہ 1 روپے کا لے کر
ایک بڑی سی عمارت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک آنکھ کو بند کر کے اس کے سامنے دوسرا جو آنکھ کھلی ہے اس کے سامنے اس کوائن کو رکھ لینا، کیا دکھے گا پیچھے کی چیز؟ کچھ نہیں دکھے گا، صرف پیسہ دکھے گا۔ اسی طرح مثال ہے، جب انسان کے سامنے دنیا نظر جب آتی ہے تو انسان آخرت کو بھول گئے، جو بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہو۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ایسا ہے کہ آج ہم لوگ مسلمان ہیں، جنت کے امیدوار ہیں، حرام کام کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے رہتے ہیں، حرام سے پرہیز نہیں کرتے، دن بھر اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی شریعت کو پامال کرتے رہتے ہیں، احکامات کو چھوڑتے ہیں۔ تمام چیزیں کرنے کے باوجود ہمیں جنت چاہیے، پھر بھی جنت کی طرف کا نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج طاقت کے باوجود بھی حج نہیں، قرآن میں پڑھنا نہیں، اس پر چلنا نہیں، اس پر عمل کرنا نہیں، کچھ نہیں، پھر جنت چاہیے۔ کہاں سے ملے گی جنت؟ جنت ایسے سستے سے نہیں ملتی، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملتی۔ اگر کسی کا نام اللہ کے ناموں میں سے عبد الرحمن یا عبداللہ ہے تو اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ کسی کا نام اچھا ہے اس کے لیے جنت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی جنت میں چلے جاتا، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں کہا، اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا جہنم، منافقین کا ٹھکانہ جہنم کی نچلے حصے میں ہے۔ نام سے آدمی کو جنت نہیں ملتی، کام سے جنت ملتی ہے۔ کام ہے اللہ کے مطابق، اللہ نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کریں، اللہ کے رسول کی اتباع کریں، اللہ کی اتباع کریں، تب جا کر جنت ملے گی۔ اگر اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے، اپنی نفس کی پیروی کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں۔ تو آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور ہم لوگوں کو پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے، پھر زندگی اور موت کا سسٹم مقرر کیا۔ جب انسان کو اللہ زندگی، انسان پیدا ہوتا ہے اللہ اسے زندگی دیتا ہے، پھر انسان کی دن خاتمہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ وہ جو ہر انسان کو موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ روز قیامت اٹھانے کے بعد اسے پوچھے گا کہ دنیا میں تو کیا عمل کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے اعمال میں سے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، نماز کی پابند بنے رہیں۔ اور قیامت کے دن بہت خطرناک دن ہے۔ آج جتنا میں بیان کیا ہوں یہ چیز صرف 100 میں سے 15% یا 20% ہے، صرف 20% بیان کیا ہوں، ابھی 80% باقی ہے۔ تو سوچیں کیا ہے وہ چیز؟ قیامت بہت طویل عنوان ہے جس کو تقریباً 4 یا 5 جمعہ لگ جائیں گے اگر کہنا چاہیں تو۔ مختصر وقت میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کیا ہوں، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال دے گا، جو اس کے نام اعمال بہتر ہوں گے اس کو، جو نیک ہوگا اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائیں گے، اور جو بدبخت جو اللہ کے نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارا ہے اس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی جائیں گے۔ جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دی گئی وہ جہنمی ہے۔ ثم الجحیم صلوا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا، حکم دے گا اللہ کہ اللہ اسے حکم دے گا کہ اسے پکڑو اور طوق پہنا کر اسے جہنم میں پھینک دو، جہنم میں ڈھکیل دو۔ یہ بدبخت گنہگار کافر آدمی کا بدلہ ہے۔ تو نیک جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے جنت اور جنت کی نعمتیں دے گا۔ تو خلاصہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، صرف اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ اور آخر میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک صحابہ ہے جو بہت بیمار ہے اور انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو خیر ہے وہ معاملہ عطا کریں اور اللہ تعالیٰ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفا یاب عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے لیے خیر کا معاملہ کر، ان کے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اور دوسری چیز
کہ جاتے ہوئے مسجد کے لیے کچھ تعاون کرتے ہوئے چلے جائیں. انسان کے پاس جتنا ایمان ہے جب وہ مرے گا تو اس کے ساتھ کچھ نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ چلو SBI کا ATM آپ کے پاس چل لے کر چلے گا وہاں پر چلے گا, ایسا نہیں ہے. چلو آپ کا بینک بیلنس بہت بڑا ہے, چل لے کر تھوڑا سا حصہ لے کر جاؤ. ایسا آپ کے بیوی بچے, ہمارے بیوی بچے نہیں دیں گے جتنا ہی مال ہو. اس کے بعد لاکھوں سے پیسہ ہو, ہزاروں سے ہو, کتنا بھی پیسہ ہو, کتنی بھی گاڑیاں اس کے پاس, کوئی یہ والد کی پسندیدہ کار اس لیے والد کے ساتھ اس کار کو بھی دفنا دیں گے, ایسا ہے نہیں کریں گے. جو کچھ آج یہاں پر خرچ کریں گے اللہ کے راہ میں وہاں پر کام آئے گا, یہ ضائع نہیں ہوگا. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کی نیک لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. اگر آپ 10 روپے خرچ کریں گے تو اس کا ضرور بدلہ ملے گا. اگر آپ 100 روپے خرچ کریں گے اس کا ضرور بدلہ ملے گا. اگر آپ 1000 روپے خرچ کریں گے اس کا ہی پورا بدلہ ملے گا. جو جتنا خرچ کرے گا اتنا اس کو بدلہ ملے گا. اب سوچیں کہ کس کو بڑا اجر چاہیے, نیکی کس کو بڑی چاہیے. اگر کہیں پر اگر ڈسکاؤنٹ وغیرہ آفرز وغیرہ چھوڑتے ہیں تو لوگ جا کے لائن لگانا شروع کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن وہ پیسہ ویسٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں 1000 روپے 2000 دے کر ایک پینشن خریدتے ہیں, 2 سال 3 سال پہلے ختم ہو گیا. لیکن مسجد میں اگر 1000 یا 2000 خرچ کریں گے تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اگر آپ کے نام کی ایک اینٹ بھی اگر لگ گئی تو وہ اینٹ جب تک رہے گی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ کے مرنے کے بعد وہ کام آئے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کے بعد تحتی میں اس کے اندر نماز پڑھیں گے. اگر آپ کے نام کا اگر ایک مصلی بھی اگر لگ جاتا ہے, ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر لگ جاتا ہے, جب تک لوگ وہاں پر نماز پڑھتے رہیں گے اس وقت تک اجر ملتا رہے گا. تو یہ جو ہے اللہ نے ہمیں مسجد جیسی ایک چیز عطا کر کے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک چیز ہے جس پر تم خرچ کر کے تم آخرت کو بنا سکتے ہو. لیکن ہم لوگ دوسری مسجد کے علاوہ ہر جگہ پیسہ لگائیں گے. اگر کہیں پر کوئی پیسہ اگر کھا کر چلے گیا تو کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن مسجد میں جب 10 روپے جیب سے نکلتا ہے تو سوچتے ہیں کہ 100 روپے میں 10 روپے دیں گے تو 90 روپے ہو جائیں گے, کم پڑ جائیں گے پیسہ. زکات جب نکالنا ہوتا ہے اس وقت بھی سوچتے ہیں کہ اگر زکات دیں گے تو اتنا پیسہ کم ہو جائے گا, کم نہیں ہوگا. جو 100 میں جو برکت تھی اللہ وہ 50 روپے ہو یا اس 90 روپے میں اس سے زیادہ برکت رکھے گا اللہ, کیونکہ ہم پیسہ ضائع نہیں کر رہے, اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں. یاد رکھیں یہ جو ہے یہ آخرت کا خزانہ ہے, یہ جنت کا خزانہ ہے. مسجد اور مدارس اور مسجد پر خرچ کرنا, نیک راستے پر خرچ کرنا, یہ پیسہ ویسٹ کرنا نہیں ہے, پیسے کو ضائع کرنا نہیں ہے. آدمی ہر کوئی خرچہ کر دیتا ہے لیکن مسجد کا جب نمبر آتا ہے تو اس کے جیب سے 1 روپے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. 4 جگہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, 10 روپے دے گا تو لوگ کیا کہیں گے. اس لیے یاد رکھیں 1 روپیہ ہو, 10 روپے ہو, 100 روپے ہو, 1000 روپے ہو, اگر اللہ کے راہ میں اگر خرچ کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے, کیونکہ کوئی چیز لے کر نہیں جانا. مَا عنی مالیہ, بروز قیامت آدمی کہے گا کہ میرا کام آج میرے کچھ کام نہیں آیا, میرا مال آج میرے کچھ کام نہیں آیا, میرا مال جتنا مال تھا کچھ کام نہیں آیا. یہ بڑا مالدار تھا کہ چلو جنت بھیج دو, ایسا نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ. اس نے بہت نیکیاں کی ہیں, اس کو جنت میں بھیج دو, یہ کہے گا. اس لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرنے کی کوشش کریں, اللہ کے راہ میں خرچ کریں, کیونکہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ برکت دے کر وہ مال کو زائد کر دیتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور گناہ کرنے سے بچائے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے, اور گناہ کے امور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں اور جتنے بھی نیکیوں کو برباد کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.